بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک باپ کی وصیت اور 3 بیٹے، سبق آموز طویل کہانی۔ گاؤں کے کنارے ایک پرانا سا مکان تھا۔ اس مکان میں ایک بوڑھا شخص حاجی عبدالرحیم اپنے خاندان کے ساتھ رہتا تھا۔ حاجی عبدالرحیم اپنی دیانتداری، اصول پسندی اور معاملہ فہمی کے باعث گاؤں بھر میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے جو بظاہر ایک ہی خون کے رشتے میں جڑے تھے، لیکن ان کے مزاج، سوچ اور رویے ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے۔ پہلا بیٹا سلیم مزاج کا سخت، محنتی اور ضدی تھا۔ وہ کھیتوں میں دن رات کام کرتا، مگر دل ہی دل میں یہ شکایت رکھتا کہ اس کے والد اکثر فیصلے اس کی مرضی کے بغیر کرتے ہیں۔ دوسرا بیٹا کریم نرم دل اور خوش اخلاق تھا۔ اس کا زیادہ وقت مسجد، بزرگوں کی خدمت اور گاؤں کے بچوں کو قرآن پڑھانے میں گزرتا۔ تیسرا بیٹا عبداللہ نسبتاً چھوٹا تھا اور والد کا لاڈلا۔ اس کا نام بھی حاجی عبدالرحیم نے خاص سوچ کر رکھا تھا تاکہ یہ بچہ اللہ کا بندہ ہونے کی علامت رہے۔ وقت گزرتا گیا، حاجی عبدالرحیم کی عمر ڈھلتی گئی۔ بڑھاپے کے ساتھ ساتھ بیماریاں بھی گھیرنے لگیں۔ گاؤں کے حکیم سے دوائیاں لیتے، کبھی شہد اور کبھی جڑی بوٹیوں سے علاج کرتے، مگر نکاحت کام نہ ہوتی۔ دن بدن ان کی صحت بگڑنے لگی۔ ایک دن انہوں نے اپنے تینوں بیٹوں کو پاس بلایا۔ گھر کے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ باہر شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا اور چراغ جلایا جا رہا تھا۔ حاجی عبدالرحیم نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، بیٹو، وقت نے وفا نہیں کی، میرا وقت قریب ہے۔ میں نے ایک بات سوچ رکھی ہے اور آج تمہیں بتائے بغیر نہیں جا سکتا۔ میری خواہش ہے کہ جب میں دنیا سے جاؤں تو میری جائیداد صرف عبداللہ کو ملے۔ یہ سن کر کمرے کی فضا بدل گئی۔ سلیم نے حیرت اور غصے سے پوچھا، ابا، یہ کیسا فیصلہ ہے؟ ہم تینوں آپ کے بیٹے ہیں، پھر صرف عبداللہ ہی کیوں؟ بوڑھے باپ نے آنکھوں میں آنسو لیے جواب دیا، عبداللہ کو میں نے ہمیشہ اللہ کا نام یاد رکھنے والا پایا ہے۔ اس کے دل میں ریاکاری نہیں، محبت ہے۔ میں نے سوچا کہ میرا مال اس کے سپرد ہو تاکہ وہ اللہ کی راہ میں استعمال کرے۔ کریم خاموش بیٹھا رہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سوال تھے۔ سلیم کے لہجے میں غصہ بڑھتا گیا، مگر باپ نے اپنی بات دہرا دی۔ چند دن بعد حاجی عبدالرحیم کا وقت پورا ہوا۔ کلمہ پڑھتے ہوئے ان کی روح پرواز کر گئی۔ پورے گاؤں نے غم منایا، لوگ تعزیت کے لیے آئے، لیکن گھر کے اندر ایک نئی کہانی کا آغاز ہوا۔ وصیت کے مطابق جائیداد عبداللہ کے نام تھی، کھیت، مکان، باغ، سب کچھ۔ سلیم اور کریم سکتے میں تھے۔ دونوں بھائی سوچ رہے تھے کہ کیا واقعی یہ انصاف ہے؟ سلیم نے چیخ کر کہا، یہ زیادتی ہے۔ ہم نے بھی ابا کی خدمت کی تھی، کھیتوں میں پسینہ ہم نے بھی بہایا، پھر یہ سب کچھ عبداللہ کے نام کیسے ہو سکتا ہے؟ کریم نے نرمی سے کہا، بھائی، غصہ نہ کرو، ہو سکتا ہے ابا نے کوئی حکمت دیکھی ہو، مگر ہمیں اس کا شرعی حل تلاش کرنا چاہیے۔ عبداللہ، جو سب سے چھوٹا تھا، خود بھی حیران و پریشان تھا۔ وہ چاہتا تو سارے کھیت بیچ کر اپنے نام کر لیتا، مگر اس نے کہا، میں ابا کی وصیت کی عزت کرتا ہوں، مگر میں اپنے بھائیوں کے دل نہیں توڑنا چاہتا۔ ہمیں عالم دین کے پاس جانا چاہیے۔ چند دن بعد تینوں بھائی گاؤں کے بزرگوں اور قاضی کے سامنے پیش ہوئے۔ قاضی صاحب ایک نیک اور عادل انسان تھے۔ انہوں نے سب بات سنی، وصیت کا کاغذ دیکھا اور سر جھکا کر بولے، دیکھو بیٹو، اسلام میں وراثت کے اصول قرآن نے طے کیے ہیں۔ باپ اپنی جائیداد کا صرف 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے، باقی 2/3 لازمی طور پر ورثاء میں تقسیم ہوگا۔ تمہارے والد نے جو وصیت کی وہ شرعی اصول کے خلاف ہے، اس لیے تم تینوں کو حصہ ملے گا۔ یہ سن کر سلیم کے چہرے پر سکون آیا۔ کریم نے اللہ کا شکر ادا کیا اور عبداللہ نے بھی سر جھکا کر کہا، میں راضی ہوں۔ اگر یہ شریعت کا فیصلہ ہے تو یہی سب سے درست ہے۔ مگر بات یہیں ختم نہ ہوئی۔ سلیم کے دل میں شک اور حسد باقی تھا۔ اس نے عبداللہ سے کہا، ابا نے تجھے سب کچھ دینا چاہا تھا، کیا تو اکیلا یہ سب لے لیتا اگر قاضی نہ روکتا؟
عبداللہ نے آہ بھری اور جواب دیا، بھائی میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، میں نے خود کہا تھا کہ ہم سب مل کر فیصلہ کریں۔ کریم دونوں کے درمیان حائل ہوا اور کہا، ہم بھائی ہیں، دنیاوی مال کے لیے رشتے نہ توڑو، ابا قبر میں ہیں، ہمیں ان کے نام کو بدنام نہیں کرنا چاہیے۔ وقت گزرتا گیا، جائیداد کے بٹوارے کے بعد بھی دلوں کی دوری ختم نہ ہوئی۔ کھیت تقسیم ہوئے تو پانی کا جھگڑا اٹھا، مکان کے کمرے الگ ہوئے تو راستے کا تنازع کھڑا ہو گیا، کبھی زمین کی پیمائش پر جھگڑا، کبھی باغ کے درختوں کے پھل پر۔ گاؤں کے لوگ دیکھتے اور افسوس کرتے کہ ایک نیک شخص کے بیٹے کس طرح آپس میں لڑ رہے ہیں۔ عبداللہ بار بار صلح کی کوشش کرتا، وہ بھائیوں کو کہتا، دنیا کی دولت چند دن کی ہے، مگر دل کا سکون اور بھائی چارہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ مگر سلیم کے دل میں ضد تھی۔ ایک دن گاؤں میں ایک بزرگ عالم آئے، انہوں نے تینوں بھائیوں کو مسجد میں بلایا اور کہا، بیٹو، تمہارے ابا نے عبداللہ کے نام وصیت کی تھی، شاید ان کا مقصد یہ نہ تھا کہ باقی تم محروم رہو، بلکہ وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ تم اللہ کے حکم کو مقدم رکھتے ہو یا دنیاوی لالچ کو۔ ان کی وصیت تمہارے لیے آزمائش تھی، شریعت نے تمہیں انصاف دیا، اب یہ تمہارا امتحان ہے کہ تم بھائی چارے کو قائم رکھتے ہو یا نہیں۔ یہ بات سن کر کریم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عبداللہ نے سر جھکا لیا، لیکن سلیم کا دل ابھی بھی سخت تھا۔ مہینوں بعد ایک حادثہ ہوا۔ سلیم کھیت میں کام کر رہا تھا کہ اچانک بیل گاڑی الٹ گئی اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ عبداللہ اور کریم فوراً دوڑ کر آئے اور اسے کندھوں پر اٹھا کر گھر لائے۔ عبداللہ نے دن رات اس کی خدمت کی، کریم نے دعائیں کیں اور تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ سلیم بستر پر لیٹا سوچتا رہا کہ جن بھائیوں سے میں جھگڑتا رہا وہی میری زندگی بچانے والے نکلے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے کمزور آواز میں کہا، بھائیو، مجھے معاف کر دو، میں نے دنیا کے لالچ میں تمہارے دل دکھائے۔ اصل وراثت تو محبت ہے، نہ کہ کھیت اور مکان۔ عبداللہ نے اس کے ہاتھ تھام لیے اور کہا، بھائی، ہم تجھے پہلے ہی معاف کر چکے ہیں۔ کریم نے کہا، ابا کی روح بھی خوش ہوگی اگر ہم ایک ہو جائیں۔ یوں وہ تینوں بھائی گلے لگ کر رو پڑے۔ گاؤں کے لوگ یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئے اور کہا، یہی اصل میراث ہے جو ایک باپ اپنے بیٹوں کو دیتا ہے، محبت، اتحاد اور دینداری۔ سبق: یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ دنیا کی دولت اور وراثت عارضی ہے، اصل وارث وہ ہے جو دین کے اصولوں کو مانتا ہے۔ محبت، بھائی چارہ اور صلح ہی وہ وراثت ہے جو نسلوں تک باقی رہتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر وصیت ہو یا وراثت، فیصلہ ہمیشہ قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔